نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بے حد نرالی، نہایت بلند۔ حضور کی عظمتوں کو، مقامات کو ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن سرکار کے طریقے پہ عمل کر سکتے، حضور سے بے انتہا محبت کر سکتے ہیں۔ وہ محبت اختیار کیجئے، وہ عمل اختیار کیجئے، ترقی ہے۔ حضور کی اطاعت کا تعلق جوڑیے، سنت نبوی پر عمل کا تعلق جوڑیے، دین پر استقامت کا تعلق جوڑیے، پھر دیکھیے کہ کیسی ترقی ہوتی ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، ہمارے لیے ترقیوں کے راستے اور کامیابیوں کے راستے سب موجود ہیں ہمارے سامنے، بس ہم چل کے آگے جانا نہیں چاہتے، اور وہ چلنے کا راستہ صرف نبی کا راستہ۔ ہم وہ ایک راستہ چھوڑ کر 24 راستوں پہ چل رہے ہیں، اس لیے ناکام ہیں۔ ایک راستے پر چلیے، وہ دین کا راستہ، شریعت کا راستہ، ایمان کا راستہ، اسلام کا راستہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت کا راستہ۔ حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ دنیا سے ہمارا تعلق، دولت سے تعلق، زمین سے تعلق، گھر سے تعلق، کھانے سے تعلق، رشتہ داروں سے تعلق، دوستوں سے تعلق، نبی سے کہاں ہے تعلق؟ پیارے آقا سے ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جس طرح ایک دن کسی دوست سے نہیں ملے تو بے چین ہو جاتے ہیں، ایک دن اللہ کے حبیب کا ذکر نہ کریں تو تڑپ کے مر جانا چاہیے۔ تو غور کیجئے کہ گھر میں اگر دوا میں بھی کوئی حرام چیز ملی ہوئی ہو تو اتنی محرومی ہوتی ہے، پھر جو لوگ شراب پیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، ڈنڈی مار کے کماتے ہیں، اب ان کے دل کیا ہوں گے، ان کے گھر کیا ہوں گے؟ اللہ نے جس نبی کو بے مثال بنایا وہ نبی کو دیکھنے کی خواہش نہیں ہے، پھر کیسے امتی ہیں؟ کیسے امتی ہیں؟ کیا فائدہ ہمارے امتی رہنے کا؟ کیا فائدہ ہمارے مسلمان رہنے کا؟ خواہش تو رکھنا چاہیے۔ وہ خواہش تو بڑی بات جناب، یاد بھی نہیں آتے، کبھی دن رات گزر جاتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کو یاد نہیں کرتے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل فون 24 گھنٹے رہتا ہے، مگر ایک صفحہ قرآن، 2 آیتیں، 3 آیتیں بھی روزانہ نہیں پڑھتے۔ ساری دنیا کے میسیجز پڑھ لیتے، اخبار سارا پڑھ لیتے، مگر قرآن مجید کی 2-3 آیتیں نہیں پڑھتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، کتنی محرومی کی بات ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، مرتبہ، شان و عظمت ایسی ہے، دنیا میں کوئی آپ کے جیسا نہیں ہے، تو پھر شیطان کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی مسلمان نہیں بن سکتا، کوئی صحابی نہیں بن سکتے، تو شیطان کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو سب سے بدترین مخلوق ہے، یعنی ناپاک آدمی پاک کے جیسا نہیں بن سکتا۔ نبی صرف پاک نہیں ہے، نبی تو پوری دنیا کو پاک بنانے والے، کیونکہ حضور کا کلمہ پڑھ کے تو ہم پاک بنتے ہیں۔ حضور نے طریقہ بتایا، وضو کرو، تو وضو کر کے ہم نماز میں آنے کے قابل پاک بنے۔ سرکار نے طریقہ بنایا، غسل کرو، تو غسل کر کے ہم ناپاکی سے پاکی میں آتے ہیں۔ ساری انسانیت کو پاکی حضور نے عطا فرمائی، تو وہ ناپاک شیطان نبی کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج ربیع الاول شریف کی 13ویں تاریخ ہے۔ کل کا گزرا ہوا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا نورانیت والا، برکت والا مبارک دن رہا۔ حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نبی، رسول اور رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اور ان کو دنیا و آخرت کی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک بڑی نعمت جو صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئی،
وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ کا جلوہ دیکھنا ہے، اور یہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کے بعد جو نعمت اور دولت کا مقام اور درجہ ہے وہ سرکار کا جلوہ اور حضور کا دیدار ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ ایمان کی حالت میں دیکھنا اور حالت ایمان میں حضور کی صحبت میں رہنا صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دیکھ لیں تو بھی ان کی فضیلت بلند ہوتی ہے۔ صحابی ان کو کہتے ہیں جو حالت ایمان میں حضور کو دیکھیں، اور ان کو بھی کہتے ہیں کہ جن کی حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے۔ اس لیے کہ بعض ایسے صحابہ کرام بھی تھے جن کی ظاہری آنکھیں نہیں تھیں، نابینا تھے، انہوں نے سرکار کا جلوہ اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا مگر حضور کی صحبت میں رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اس وجہ سے ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ تو حاضرین کرام، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے بعد اس دنیا کو بڑی فضیلتیں ملی۔ پہلے تو نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی، مگر حضور کی ولادت باسعادت کے بعد بڑی بڑی نعمتیں اس دنیا کو حاصل ہوئی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کے متعلق دیکھنے کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کریں گے، احادیث شریفہ اور کچھ واقعات جو بزرگان دین، اولیاء اللہ، علماء دین کی زندگی میں پیش آئے تھے۔ معزز حاضرین، اس سے پہلے میلاد اور سرکار کے بچپن شریف اور حضور کی شان و عظمت کے متعلق جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی عظمت کو بتاتی ہیں، اس کے بارے میں ایک دو تین واقعات جو حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان نے لکھا ہے اور بیان فرمایا ہے، اس کو میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ حضرت بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ، رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 18 مہینے، یہ 2 سال کی عمر تک تھے، اور 2 مہینے کی عمر میں تشریف لے گئے تھے۔ درمیان میں 12 مہینے یا 10 مہینے کے وقت میں اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے تھے، پھر دوبارہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے گئی، 2 مرتبہ لے گئی تھی۔ ایک بار سرکار کو ان کے والدہ ماجدہ سے ملانے کے لیے لائی تھی، اور پھر بعد میں واپس لا کر چھوڑ دی۔ تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عمر شریف جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بچپن میں گزری تھی، وہ عام بچوں کی جیسی عمر نہیں تھی۔ کیسی تھی وہ بیان حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب بچے بازار میں گلی کوچوں میں نکلتے ہیں یا کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں تو کوئی بھی آواز کرتے ہیں، کچھ بھی پکار لیتے ہیں، کوئی کچھ پکارتا ہے، کوئی کچھ، اپنی دھن میں رہتے ہیں۔ بچوں سے ہم نے دیکھا سنا ہوگا، مطلب جیسی تربیت کی جاتی ہے ویسے جملے ان کی زبان پہ ہوتے ہیں۔ بچوں کو بچپن سے کلمہ پڑھائیں، سورہ یاد دلائیں تو وہ ان کی زبان پہ کلمہ اور سورہ یاد رہتے ہیں۔ انہیں گانے سکھائیں، گالی گلوچ سکھائیں تو گالی گلوچ کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں۔ وہ اپنی دھن میں رہتے ہیں، جیسی تربیت کی گئی ویسی کیفیت میں رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے اور گلی کوچوں میں دوسرے بچوں کے ساتھ میں گزرتے تھے تو سرکار یہ اعلان فرماتے تھے کہ اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، تم پر لازم ہے کہ تم مجھے نبی مانو، رسول مانو، ایک اللہ کو جانو، اور
ایک سے زیادہ خدا اللہ کے سوا جو دوسروں کو تم خدا سمجھ رکھے ہو اس سے توبہ کر لو۔ یہ اعلان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں 18 مہینے سے پہلے کی عمر میں فرماتے تھے۔ اب آپ غور کریں، 18 مہینے یا اس سے کم عمر میں نہ بچے چل سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ چلتے پھرتے بھی تھے اپنے قدم مبارک پر اور بات بھی فرماتے تھے۔ اور سرکار کا بات فرمانا، اعلان کرنا کوئی تعجب کی بات اس لیے بھی نہیں ہے کہ حضور پیدا ہوتے ہی اپنی زبان مبارک سے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ پڑھے تھے، اور یہ اعلان کیا تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ اعلان بھی حضور کی ولادت ہوتے ہی اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا تھا۔ اب 18 سال 18 مہینے یا 16 مہینے کی عمر میں اگر سرکار یہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کیا تعجب کی بات ہے، مگر بچپن میں گلی کوچوں میں ایسا اعلان سرکار فرمایا کرتے تھے۔ اس سے شان و عظمت، مقام و مرتبہ، شعور و آگہی اور علم کا ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا ہے، شان کیا ہے۔ آج بڑی بڑی عمر کے لوگ اپنی زبان سے بیتوکی باتیں کرتے ہیں، نہ معنی ہوتا ہے نہ مطلب، بیکار کی باتوں میں، بیکار کاموں میں لوگ پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ مگر شان دیکھیے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بچپن میں بھی ایسے معنی والے الفاظ کے جس سے ایمان نصیب ہو جاتا ہے، اتنی بڑی دولت ملتی ہے، ویسے کلمات حضور اپنی زبان سے اعلان فرماتے تھے۔ اور ایک بات حضرت سیدی بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی عمر جب 4 سال تھی تب ملک شام تجارت کے لیے سفر کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دادا سے بہت لگاؤ تھا، اور حضرت عبد المطلب بھی جو ہے سرکار سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا سے لپٹ گئے اور یہ کہا کہ آپ جا رہے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، سرکار کو اپنے ساتھ لے کر گئے ملک شام۔ حاضرین، اب روایتوں میں آتا ہے کہ جب ملک شام میں پہنچے، وہاں ایک راہب تھا۔ راہب یعنی یہودی عیسائیوں کے کچھ عالم ہوتے تھے جو دنیا سے دور رہتے تھے، ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بھی اللہ کی یاد میں رہتے تھے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں رہتے تھے، کیونکہ ابھی حضور تشریف نہیں لائے تھے، اعلان نہیں کیے تھے، لیکن آسمان سے نازل کی گئی دوسری کتابیں حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تھی، ان کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ حضور تشریف لانے والے ہیں، انتظار میں تھے۔ تو ایک راہب نے دیکھا دور سے، اونچے مقام سے، کہ قریش کا قافلہ مکے سے آ رہا ہے، اور وہاں کچھ عجیب حالات دیکھا۔ دیکھنے کے بعد وہ فوراً اپنے مقام سے اتر آیا، قافلے والوں سے ملا اور کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہیں اور تم کون لوگ ہو؟ لوگوں نے کہا مکے سے آ رہے ہیں اور قبیلہ قریش کے لوگ بھی اس میں موجود ہیں۔ آپ نے کہا کہ قبیلہ قریش میں سردار کون ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا سے اس نے ملاقات کی راہب نے، اور پوچھا کیا آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک بچہ ہے، میرا پوترا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بچے سے تمہارا کیا کام ہے؟ راہب نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملاقات کی، حضور کو دیکھا، دیکھتے ہی کہا کہ اے قریش والو، قبیلے کے لوگوں، تمہارے لیے مبارک ہے، یہ جو بچہ تمہارے درمیان میں ہے یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ کے رب العالمین کے رسول ہیں، اور اس ساری دنیا کی طرف ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ بچہ یہ شان رکھتا ہے؟ تو اس راہب نے کہا میں اوپر سے دیکھ رہا تھا، جہاں جہاں تم لوگ گزر رہے تھے وہاں وہاں درخت اور پتھر سجدہ کر رہے تھے، اور درخت اور پتھر صرف نبی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ خاتم النبیین جن کی خوشخبری آسمانی کتابوں میں بتائی گئی ہے وہ یہاں ملک شام آئے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت عبد المطلب سے اس نے کہا کہ ان کی حفاظت کرو،
بعض یہودی ان کے دشمن ہو جائیں گے اور انہیں نعوذ باللہ تکلیف پہنچانا چاہیں گے، اس لیے ان کی حفاظت کرو۔ یہ دوسرا واقعہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ حاضرین، اور ایک بات حضرت سید بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات میں لکھا ہے کہ اسی سفر میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت میں درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازو پہلو میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی۔ وہ جو درخت تھا کھجور کا درخت تھا۔ پیارے آقا کو جیسے بھوک محسوس ہوئی، کھجور کے درخت کی ٹہنی کھجوروں کے ساتھ میں نیچے آ گئی، جھک گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے کھجور توڑ کے تناول فرمائے۔ 4 سال کی عمر کا وقت۔ حضرت عبد المطلب آرام کر رہے تھے، بازو اچانک ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور توڑ رہے ہیں اور ٹہنی نیچے آئی ہوئی ہے، جھکی ہوئی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بیٹا میرے لیے بھی ایک کھجور توڑ لو۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیت فرمائی کہ میں اپنے دادا کے لیے کھجور توڑوں گا، تو وہ ٹہنی اوپر چلی گئی، نیچے نہیں رہی، اوپر چلی گئی۔ جب تک سرکار اپنے لیے کھجور توڑ رہے تھے ٹہنی نیچے تھی۔ جب دادا حضرت نے کہا، سرکار نے ارادہ کیا ان کو دیں گے، تو وہ ٹہنی اوپر چلی گئی۔ تو حاضرین، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے دادا جان، شاید میرے دین کا حصہ آپ کو نہیں ملے گا۔ مطلب کھجور نہ ملنے کو حضور نے یہ فرمایا، اس عمر میں فرمایا جب کہ عمر 4 سال تھی۔ یعنی میں جو دین لے کر آیا ہوں اسلام، اعلان جب کروں گا تب مانیں گے لوگ، اس وقت آپ نہیں رہیں گے۔ یہ پہلے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی ہے، آپ نہیں رہیں گے۔ تو حاضرین کرام، یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اگلے زمانے کے حالات کو جانتے ہیں کہ میں جب اعلان کروں گا نبوت کا تو کون ایمان لائیں گے، کون نہیں، کون رہیں گے، کون نہیں۔ تو کھجور کے اوپر چلے جانے سے اشارہ حضور نے یہ فرما دیا کہ آپ کو میرے دین کا حصہ نہیں ملے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو نادان ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے والے نبی کے دین پر تھے، جو نبی پہلے گزر چکے تھے ان کے دین پر تھے۔ یہ مکے میں تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ پہلے سے ہی تھے۔ نعوذ باللہ آپ کو کافر مشرک کوئی کہے، انتہائی بے ادبی کی بات ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والد والدہ، ان کے والد اور والدہ، ان کے والد والدہ حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے ہیں سب کے سب پاک ہیں، اور پاک صرف مسلمان ہوتا ہے، صرف مسلمان پاک ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے، رب نے فرمایا کہ پاک صرف مسلمان ہوتا ہے، دوسری قوم پاک نہیں ہوتی۔ تو سرکار جن کو پاک فرما رہے ہیں وہ سرکار کے والدین ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، اور ان کے والدین ہیں حضرت آدم علیہ السلام تک۔ تو بہرحال حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ کھجوروں کا حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ حاضرین کرام، نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے متعلق یہ چند باتیں جو آپ کے بچپن شریف کے متعلق ہیں ہم نے آپ کے گوشے گزار کی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنا یہ سب سے بڑی دولت ہے ایک ایمان والے کے لیے۔ صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی آنکھ اتنی پاک تھی کہ انہوں نے حضور کا جلوہ دیکھا۔ ہم اگر اس قابل ہوتے تو اللہ تعالی ہم کو بھی اسی زمانے میں پیدا کرتا، تو اس قابل نہیں ہے، اسی لیے اس زمانے میں پیدا ہوئے۔ نہ آنکھوں میں ویسی پاکی ہے، نہ دل میں ویسی طہارت ہے، اور نہ ہی ہمارے ارادے اتنے پاک ہیں۔ اب گندے لوگ کیسے پاک ہستیوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن ایک کرم حضور نے یہ بھی فرما دیا، اللہ کے حبیب کا کرم ہے قیامت تک کی امت کے لیے۔ حقیقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام نے اپنے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں پیارے نبی کو دیکھا تو ان کو وہ مقام ملا، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا اے میرے امتیوں، تم بھی محروم نہیں رہ سکتے، اگر تم کوشش کریں گے تم کو بھی ہم وہ جلوہ دکھائیں گے جو صحابہ کرام نے دیکھا ہے۔
یعنی قیامت تک آنے والی امت کا ہر آدمی سرکار کو دیکھ سکتا ہے۔ حضور کے جلوے اور دیدار کا دروازہ کھلا ہے، مگر ہم اس دروازے میں جانا نہیں چاہتے۔ اگر راشن کی دکان کھلے تو ہم راشن کی دکان پہ جاتے ہیں، پاسپورٹ بنانا ہے تو وہ آفس پہ چلے جاتے، ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانا ہے تو وہاں لائن لگاتے، اور یہاں دروازہ کھلا ہے، رب نے کھول رکھا ہے، اے میرے بندو آؤ، دیکھنا چاہتے ہو نبی کو، لیکن ہم جانا ہی نہیں چاہتے۔ حضور کو دیکھنے کا دروازہ بند نہیں ہوا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ دنیا میں ہر دروازے بند ہو جاتے ہیں، کبھی باپ کا بھی دروازہ اولاد پہ بند ہو جاتا ہے، کبھی رشتہ داروں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، توبہ کا دروازہ بھی قیامت کے قریب بند ہو جائے گا، مگر اللہ کے نبی کو دیکھنے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ اب یہ کہاں سے لکھا ہوا ہے، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ حاضرین، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اس کے متعلق تھوڑی تفصیلات ہیں، میں عرض کروں گا، آپ بغور سماعت کیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، سرکار نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، مجھی کو دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری صورت، میری شباہت نہیں لے سکتا، شیطان حضور کے جیسا بن نہیں سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے حبیب کے علاوہ، نبیوں کے علاوہ شیطان ہر کسی کے جیسا بن سکتا ہے۔ اب اس کے بارے میں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں شیطان کس کس کے جیسا بن کے آیا تھا، اس کے بارے میں تقریباً 5-6 اور واقعات ہیں، خیر وہ ہمارا عنوان نہیں ہے، وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ اب اس گفتگو کو ہم چھیڑیں گے تو پھر یہ گفتگو ختم ہو جائے گی۔ تو کتنے صحابہ کی شکل میں آیا تھا، اور شیطان ایک مشرک کی شکل میں آیا تھا، مگر وہ نہیں تھا، نہ وہ مشرک تھا نہ وہ صحابہ تھے، مگر شیطان ویسی صورت لے کے آیا تھا بعض محفلوں میں لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کس کے جیسا بھی بن سکتا ہے، نبیوں کے جیسا نہیں بن سکتا، اور انبیاء میں خاص طور پر سید الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا تو ہرگز نہیں بن سکتا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان حضور کے جیسے کیسے نہیں بن سکتا؟ اس سے پہلے آپ حضرات نے سنا تھا، ہم نے جنات کے متعلق ایک تفصیلی خطاب کیا تھا، اس میں جو بڑے بڑے اکابر حضرات نے لکھا ہے کہ شیطان جن کیسے کس کس کی صورت بن سکتے ہیں، وہ تفصیل بھی سنا دی تھی۔ تو خلاصہ یہ کہ سرکار کے جیسا نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنایا، اور شیطان آگ سے بنا ہے، نار سے، تو آگ اور نور دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ شیطان جب آگ سے بنا ہے تو وہ نور کے جیسے نہیں بن سکتا۔ دوسری بات یہ کہ حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی ہدایت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اگر شیطان نعوذ باللہ حضور کے جیسی صورت اختیار کر سکتا، اس کو اتنی طاقت دے دی جاتی، تو پھر سرکار کو نبی بنا کے بھیجنے کے بعد میں لوگوں کو شک پیدا ہو سکتا کہ یہ حضور ہی فرما رہے ہیں یا پھر شیطان کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ شک نہ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو وہ طاقت نہیں دی، اللہ کے حبیب کو نورانی بنایا، اور شیطان کی شکل و صورت وہ اختیار نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بات یہ کہ حاضرین، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، مرتبہ، شان و عظمت ایسی ہے، دنیا میں کوئی آپ کے جیسا نہیں ہے، تو پھر شیطان کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی مسلمان نہیں بن سکتا، کوئی صحابی نہیں بن سکتے، تو شیطان کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو سب سے بدترین مخلوق ہے، یعنی ناپاک آدمی پاک کے جیسا نہیں بن سکتا۔ نبی صرف پاک نہیں ہے، نبی تو پوری دنیا کو پاک بنانے والے، کیونکہ حضور کا کلمہ پڑھ کے تو ہم پاک بنتے ہیں۔ حضور نے طریقہ بتایا، وضو کرو، تو وضو کر کے ہم نماز میں آنے کے قابل پاک بنے۔ سرکار نے طریقہ بنایا، غسل کرو، تو غسل کر کے ہم ناپاکی سے پاکی میں آتے ہیں۔ ساری انسانیت کو پاکی حضور نے عطا فرمائی، تو وہ ناپاک شیطان نبی کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت نہیں دی۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیوں، اگر تم مجھے خواب میں دیکھ لو، یہ یقین کر لو کہ تم نے مجھی کو دیکھا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھا ہے۔ حاضرین کرام، پھر یہ بھی خوشخبری حضور نے عطا فرمائی کہ جس نے مجھے دیکھا خواب میں، وہ حقیقت میں، بیداری میں، جاگنے کی حالت میں بھی میرا جلوہ دیکھے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، آپ غور کیجیے۔
خواب میں اگر ہم نے سرکار کو دیکھا ہے تو ماشاءاللہ حقیقت میں بھی حضور کا جلوہ نظر آئے گا. اور یہ جلوہ کس کس طریقے سے نظر آ سکتا ہے؟ ایک تو واقعتاً خواب میں جس نے سرکار کو دیکھا بیداری میں بھی اللہ کے نبی کو دیکھے گا. موت سے پہلے دیکھے گا. موت سے پہلے کبھی بھی دیکھ سکتا ہے. بچپن میں اگر خواب دیکھا تو بعد میں بھی دیکھ سکتا ہے. جیسے ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عمر 5 سال تھی. حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میری عمر 5 سال تھی. 5 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قرآن پڑھو. دیکھیے اللہ کے حبیب خواب میں بھی تشریف لاتے ہیں تو قرآن پڑھنے کا حکم فرماتے ہیں. تو قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے سمجھ سکتے ہیں. سرکار فرما رہے ہیں قرآن پڑھو. آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل فون 24 گھنٹے رہتا ہے مگر ایک صفحہ قرآن 2 آیتیں 3 آیتیں بھی روزانہ نہیں پڑھتے. ساری دنیا کے میسیجز پڑھ لیتے, اخبار سارا پڑھ لیتے مگر قرآن مجید کی 2-3 آیتیں نہیں پڑھتے. بڑے افسوس کی بات ہے, کتنی محرومی کی بات ہے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور کیا پڑھو؟ تو سرکار نے فرمایا سورہ والضحیٰ پڑھو. وہ ان بزرگ نے سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی, سورہ علم نشرح پڑھا اور بھی بعض سورے پڑھے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میری عمر 25 سال ہوئی, 5 سال کی عمر میں خواب میں دیکھا تھا, اس کے بعد فرماتے ہیں میری عمر جب 25 سال ہوئی تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دوبارہ دیکھا مگر وہ خواب نہیں تھا. تو خواب میں جو دیکھ لیتا ہے اللہ کے حبیب اسے بیداری میں بھی نظر آتے ہیں. حاضرین, جس نبی کے صدقے میں یہ آنکھیں ملی ان آنکھوں کو حضور کو دیکھنے کی تڑپ نہیں ہے تو پھر کیا دیکھے تو کیا فائدہ, کیا دیکھ کے کیا فائدہ. آج ہمارے پاس خواہش ہے چار مینار دیکھیں گے, قطب مینار دیکھیں گے اور وہ لال قلعہ دیکھیں گے, پیلا قلعہ دیکھیں گے, کون سا بھی قلعہ دیکھ لو, کیا ملنے والا ہے؟ سمندری کناروں میں بیچز پہ سیر کر کے جائیں گے اور پارکوں کو جائیں گے, وہ فوارے دیکھیں گے اور وہ کون سا بڑا مشہور ہے برج, دنیا میں سب سے بڑا برج ہے وہ برج دیکھیں گے. حاضرین, دنیا میں جن لوگوں نے جو بنایا وہ تو دیکھنے کی خواہش ہے. اللہ نے جس نبی کو بے مثال بنایا وہ نبی کو دیکھنے کی خواہش نہیں ہے. پھر کیسے امتی ہیں, کیسے امتی ہیں؟ کیا فائدہ ہمارے امتی رہنے کا, کیا فائدہ ہمارے مسلمان رہنے کا؟ خواہش تو رکھنا چاہیے. وہ خواہش تو بڑی بات جناب, یاد بھی نہیں آتے, کبھی دن رات گزر جاتے ہیں, کبھی اللہ کے رسول کو یاد نہیں کرتے, دوستوں کو یاد کرتے, چائے کو یاد کرتے, ہوٹل کو یاد کرتے, بریانیوں کو یاد کرتے, سیر و تفریح کو یاد کرتے, سب یاد آتا مگر اللہ کے نبی یاد نہیں آتے. پھر اسی نبی کے صدقے میں سب ملا, جو کھا رہے ہیں, جو پہن رہے ہیں, جو پی رہے ہیں, اور جو رشتہ دار ملے, جو ماں باپ ملے, جو استاذ ملے, سب نبی کے صدقے میں ملے مگر اسی نبی کو یاد نہیں کرتے جن کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی. حاضرین کرام, بڑے بڑے اکابر بزرگان دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھتے تھے, اس کے بارے میں چند باتیں میں آپ کو سناؤں گا. حضرت عباس رضی اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, عبداللہ ابن عباس حضور کے چچیرے بھائی ہیں اور قرآن مجید کی بڑی تفسیر جاننے والے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی 3 واقعات ہیں, میں ایک سناؤں گا, تفصیل ہمارے پاس وقت نہیں ہے ابھی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. وہ تو حقیقت میں بھی دیکھے تھے مگر بعد میں خواب میں دیکھا سرکار کے وصال مبارک کے بعد. تو ان کو کچھ فکر لاحق ہوئی کہ میں نے حضور کو ہی دیکھا ہے. جلوہ تو ویسے ہی تھا جیسے زندگی میں دیکھتے تھے, ہم لوگوں کے لیے پہچاننا مشکل ہے کیونکہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے. جو صحابہ دیکھے تھے بعد میں خواب میں دیکھیں گے تو نبی کو ہی دیکھیں گے. لیکن حاضرین کرام, ان کو کچھ تشویش ہوئی, اس لیے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے, سرکار کی زوجہ مبارکہ. آ کر عرض کرنے لگے کہ اماں جان میں نے خواب دیکھا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. تو یہ سن کر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے ایک خاص کمرے میں گئی اور وہاں سے ایک جبہ مبارک اور ایک آئینہ لے کر آئی اور اس کے بعد فرمایا کہ ابن عباس
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک. انہوں نے اس جبے کا دیدار کیا، سرکار جو ماشاءاللہ پہنتے تھے، اور اپنے آنکھوں سے لگایا. پھر اس کے بعد آئینہ بتائی اور فرمایا کہ یہ آئینہ وہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ دیکھتے تھے، وہ آئینہ جو حضور دیکھتے تھے. علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں. حاضرین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آئینہ دیکھا تو آئینے میں مجھے میری صورت نظر نہ آئی بلکہ میں نے حضور کو دیکھا. یعنی خواب میں دیکھے تھے، ان کو تھوڑی تشویش تھی کہ واقعتاً حضور ہی ہیں، تو حقیقت میں حضور نے اپنا جلوہ دکھا دیا. جس نے خواب میں دیکھا وہ بیداری میں بھی مجھے دیکھے گا. سرکار کا فرمان ہے. تو بیداری میں واقعتاً بھی دیکھ سکتے ہیں، بیداری میں آئینے میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ طریقہ حضور کو بیداری میں دیکھنے کا کیسے خواب کی حقیقت کی تعبیر حقیقی زندگی میں پیش آتی ہے، وہ بیان کیا گیا ہے یہاں پر. حاضرین کرام، بڑے بڑے اولیاء اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں اپنے جلوے دکھاتے، حقیقت میں بھی ان کو نظر آتے. اس کی ایک مثال، مصر میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، قریب 600-700 سال کچھ قدیم ہے، بڑے صوفی، بڑے عالم دین ہیں، حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ. تو مصر سے ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں، یعنی حضور کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے، اور وہاں حاضری کے بعد میں انہوں نے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کے دل میں خیال آیا خواب میں کہ سرکار سے میں ایک دین کا مسئلہ پوچھوں گا. دیکھیے کیسے پاک لوگ تھے، خواب میں بھی دیکھتے ہیں تو دین کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم کو خواب میں بھی کوئی چیز نظر آئے تو ہم دنیا کے بارے میں دیکھتے ہیں. یہ ہوتا کیا ہے؟ دراصل ہم جو سوچتے ہیں خواب میں ویسی تاثیر نظر آتی ہے. یعنی سوچ فکر دل جتنا پاک ہوتا ہے خواب بھی اتنے پاک ہوتے ہیں. تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا. پیارے آقا نے اس کا جواب بتایا، مسئلہ جو بھی پوچھا تھا اس کا جواب دیا، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے نہیں کہا، مگر حضور خواب میں فرما رہے ہیں میں نے مسئلہ بتایا، آپ کو نہیں سمجھ میں آیا، کوئی بات نہیں، آپ جائیے اپنے مصر شہر کو جائیے، وہاں عبد الوہاب شعرانی ہے، ان کو میرا سلام کہہ دیجئے اور یہ مسئلہ ان سے پوچھو، وہ جواب دیں گے، وہ سمجھائیں گے. تو حاضرین کرام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے خواب میں تشریف لا کر اپنے وقت کے بڑے علماء کو بھی سلام بھیجتے تھے. یہ کرم ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں، ان کو سلام بھی فرماتے ہیں. تو وہ شخص آئے، حضرت امام شعرانی کو یہ خواب سنایا اور وہ بے چین ہو کر رونے لگے کہ میرے آقا نے مجھے سلام کہا. کتنی بڑی بات ہوگی، آپ غور کیجیے. حاضرین کرام، حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاذ محترم جن سے میں کتابیں پڑھتا ہوں، ان کا نام تھا نصیر الدین سالار پوری. سالار پور ایک مقام ہے، وہاں کے تھے، نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نام تھا، حضرت بندہ نواز کے استاذ ہیں. اچھا، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد اور آپ کے پیر کا نام بھی نصیر الدین ہے، نصیر الدین چراغ دہلوی، اور استاذ بھی نصیر الدین سالار پوری. فرماتے ہیں حضرت کہ میرے استاذ رات دن میں کئی مرتبہ علانیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتے تھے. اب غور کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واسطہ درمیان میں ایک لنک ہے، وہ ایک واسطے سے حضرت بندہ نواز نے پڑھا ہے. ان کے استاذ جو حضور سے پڑھتے تھے وہ حضرت بندہ نواز کو پڑھاتے تھے، علانیہ دیکھتے تھے فرما رہے ہیں، اور دن رات میں کئی مرتبہ. اور اس کے بعد ایک واقعہ حضرت بندہ نواز یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ کو ایک مرض لاحق ہوا، بیماری آئی، علاج کرایا مگر اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا. تو حضرت کے مریدوں میں سے ایک مرید طبیب تھے، ڈاکٹر تھے. حضرت کی بیماری کی تشخیص کی اور اس کے بعد ایک معجون، یعنی جو حلوہ ہوتا ہے حلوے کی قسم کا، تو ایک معجون بنا کر جڑی بوٹیوں سے بنا کر حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا کہ حضرت آپ اس کو استعمال فرمائیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ حضرت اس دوا میں، اس معجون میں میں نے کوئی حرام
یا ناپسندیدہ مکروہ کوئی جڑی بوٹی کوئی چیز نہیں ملائی. بعض اوقات دوا بنانے کے لیے لوگ حرام چیزیں بھی ملا دیتے ہیں، جیسے شراب ملاتے ہیں یا کچھ اور ملاتے ہیں، اور کسی جانور کی نجاستیں ملاتے ہیں. بعض لوگ جلاتے ہیں، جلانے کے بعد اس کو ملاتے ہیں دواؤں میں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ پاک دوا ہے. تو حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ دوا لے کر ایک مقام پہ رکھے اپنے کمرے میں. حضرت کا یہ معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے، پھر فجر کے لیے باہر تشریف لاتے. اس رات میں، جس رات یہ دوا پیش کی گئی تھی، آدھی رات میں حضرت باہر تشریف لا کر اپنے مریدین کو جگایا اور ایک اپنے خادم کو بلایا جن کا نام بشیر تھا، اور فرمایا کہ میاں بشیر تم جاؤ، جس طبیب نے یہ دوا دی ہے ان کو بلا لاؤ. رات کے وقت وہ دوڑتے ہوئے ان کے گھر پہنچے اور ان کو اٹھا کر لائے. تو حضرت خفا تھے، ناراض تھے. طبیب سے فرمایا کہ تمہاری دوا نے مجھے نقصان پہنچایا، جاؤ یہ لے جا کر کہیں دفن کر دو. تو وہ معجون اٹھا کر لے گئے اور دفن کر دیا. پھر حضرت اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، کمرہ بند کر لیا. اب رات بھر یہ طبیب صاحب پریشان کہ میرے حضرت مجھ سے ناراض ہیں، میں نے کیا غلطی کر لی، اب ان کو نیند کہاں سے آئے گی، گھر کیسے جائیں گے. وہ گھر نہیں گئے، نماز فجر تک انتظار میں بیٹھے رہے. فجر کے بعد میں بھی حضرت اشراق تک کسی سے بات نہیں کرتے تھے. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. نماز فجر کے بعد میں اخبار نہیں پڑھتے تھے، چائے پینے کو ہوٹل کو نہیں جاتے جیسا آج کل لوگ جاتے ہیں. پڑھ رہے ماشاءاللہ غنیمت ہے، نہیں پڑھنے والوں سے تو اچھے ہیں، پڑھ کے کچھ اور بھی کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے، مگر اشراق کی نماز پڑھ کے دوسرے کام کرنا چاہیے. خیر، تو حاضرین، نماز اشراق کے بعد اور دیگر حضرات جو حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین تھے وہ سب حضرت سے ملنے کے لیے آئے. سارے لوگوں نے ملاقات کی. یہ جو طبیب صاحب رات سے انتظار میں تھے، حضرت کی جو ہے ناراضی کا شکار تھے، وہ بھی حضرت کے پاس آئے. سارے لوگ مل کر چلے گئے، یا ادب سے خاموش سر جھکائے کھڑے رہے. پھر آہستہ سے کہا کہ حضرت میں نے اس میں کوئی حرام چیز نہیں ملائی ہے. تو حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹا سنو، میں جب رات میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں، ہر رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتا ہوں، اللہ کے حبیب کا جلوہ دیکھتا ہوں، صبح تک حضور کی صحبت میں رہتا ہوں، پیارے آقا کی مجلس میں بیٹھتا ہوں. آج آدھی رات گزر گئی، میرے لیے دروازہ نہیں کھلا، اور میں نے کوئی صبح سے غلطی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی خطا نہیں کی، کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے میں محروم ہو جاؤں. اگر کوئی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے تو یہ دوا ہے کہ وہ میرے گھر میں رہنے کی وجہ سے میرے لیے سرکار کے دربار کے دروازے نہیں کھلے، اور جب میں نے تمہیں حکم دے دیا واپس کرو، دفن کر دو، تب وہ دروازے میرے لیے کھل گئے. تو غور کیجئے کہ گھر میں اگر دوا میں بھی کوئی حرام چیز ملی ہوئی ہو تو اتنی محرومی ہوتی ہے. پھر جو لوگ شراب پیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، ڈنڈی مار کے کماتے ہیں، اب ان کے دل کیا ہوں گے، ان کے گھر کیا ہوں گے. غور کیجئے، اسلام کتنی بلندی کا نام ہے، کیسی پاک بازی کا نام ہے، کیسی نزاکت یہاں بتائی جا رہی ہے. صرف حرام ملی ہوئی کوئی چیز، ہو سکتا ہے کسی نے ڈال دیا، وہ طبیب صاحب غلط نہیں بول رہے ہیں، انہوں نے بنانے کے دیا، خود تھوڑی بناتے ہیں، کسی اور کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ دوائیں پیسنے کے لیے جو چیز استعمال کی گئی تھی، اوکری وغیرہ، اس میں پہلے کوئی ایسی دوا پیسی گئی تھی جس میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی تھی، کچھ بھی تھا، کوئی گڑبڑ تھی جو ان کو نہیں معلوم تھی. انہوں نے تو دوا میں کچھ بھی نہیں ملایا تھا، مگر اتنی نزاکت کی وجہ سے بھی ایک مسلمان کو اللہ کے حبیب کے دربار میں حاضری سے محرومی ہو جاتی ہے. ہمارے آقا کا دربار اتنا پاک ہے. اب غور کیجئے، حرام کھا کھا کے پورا جسم کا گوشت حرام کا بنا لیے اور تمنا کریں گے حضور نظر آئیں، کیسے نظر آ سکتے؟ زندگی بھر پاکی میں زندگی گزارنے والوں کو ایک رات میں تھوڑی سی انجانے میں کوئی بات ایسی پیش آئی تو ان کے لیے دروازے نہیں کھلے، اللہ کے حبیب کے دروازے، دیدار کے دروازے، صحبتوں کے دروازے. تو غور کیجئے کیسے پاک لوگ تھے، اور آج ہم کہاں ہیں. حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے. دنیا سے ہمارا تعلق، دولت سے تعلق، زمین سے تعلق، گھر سے تعلق، کھانے سے تعلق، رشتہ داروں سے تعلق، دوستوں سے تعلق، نبی سے کہاں ہے تعلق، پیارے آقا سے ہمارا معاملہ کیا ہے. جس طرح ایک دن کسی دوست سے نہیں ملے تو بے چین ہو جاتے ہیں، ایک دن اللہ کے حبیب کا ذکر نہ کریں تو تڑپ کے مر جانا چاہیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی میری آنکھوں کے سامنے سے
سرکار کا جلوہ ہٹ جائے تو میں تڑپ کے مر جاؤں. ایسے جلوے دیکھا کرتے تھے وہ بزرگ حضرات. پھر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم دنیا کے لیے تڑپتے ہیں، مگر جس نبی نے ایمان دیا، احسان فرمایا، اللہ کا عرفان دیا، قرآن دیا، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، عبادتیں دی، مسجدیں عطا فرمائی، اسی نبی کو بھول گئے. جو قوم اپنے نبی کو بھول جاتی ہے سارا جہاں اسے بھول جاتا ہے. اس لیے آج ہم ذلت میں، پستی کے گڑھے میں ڈوبے ہوئے ہیں. آج ہم کو کوئی ٹھوکر بھی مارنا نہیں چاہتا، کوئی تھوکنا بھی نہیں چاہتا ہم پہ. یہ کیفیت ہو چکی ہے آج مسلمانوں کی. وجہ کیا ہے؟ سرکار سے ہمارا تعلق نہیں ہے، بس یہی وجہ ہے. تو یہ میلاد کا مہینہ ہم کو حضور کی یاد دلاتا ہے، تو پیارے نبی سے تعلق جوڑنا چاہیے. محبت کا تعلق جوڑیے، عبادت کا تعلق جوڑیے، حضور کی اطاعت کا تعلق جوڑیے، سنت نبوی پر عمل کا تعلق جوڑیے، دین پر استقامت کا تعلق جوڑیے. پھر دیکھیے کہ کیسی ترقی ہوتی ہے. بہرحال حاضرین کرام، ہمارے لیے ترقیوں کے راستے اور کامیابیوں کے راستے سب موجود ہیں ہمارے سامنے، بس ہم چل کے آگے جانا نہیں چاہتے. اور وہ چلنے کا راستہ صرف نبی کا راستہ. ہم وہ ایک راستہ چھوڑ کر 24 راستوں پہ چل رہے ہیں، اس لیے ناکام ہیں. ایک راستے پر چلیے، وہ دین کا راستہ، شریعت کا راستہ، ایمان کا راستہ، اسلام کا راستہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وہ محبت کا راستہ. اس راستے کو اختیار کریں گے تو کامیاب ہوگے. ہمارا کھانا پینا، چلنا پھرنا، بات کرنا، تجارت کرنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، ہر ایک عمل حضور کی سنت کے مطابق ہو، پھر کامیاب ہو سکتے. آج ہم ناکام ہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ بس ہم سب کی پیروی کرتے ہیں مگر نبی کی نہیں کرتے. بال کسی اور کے جیسے رکھ لیے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، مذاق سمجھ رہے ہیں لوگ ٹوپی کو، یا پھر پہاڑ سمجھ رہے ہیں. حبیب کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ٹوپی، بغیر امامے کے کبھی نہیں رہے، احرام کی حالت کے سوا. اور آج وہ ٹوپی اتنی ہلکی سے ہم کو بوجھ نظر آتی ہے. آدھا کلو کے بال سر پہ بوجھ نہیں دکھتے، مگر 50 گرام کی ٹوپی بہت زیادہ بوجھ نظر آتی ہے. کیوں ہم نے اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ بات صرف ٹوپی لباس کی نہیں کر رہا ہوں، دل بھی ویسا ہونا چاہیے، اخلاق بھی ویسے ہونے چاہیے جو سرکار نے اپنے صحابہ کو سنوارا ہے، نکھارا ہے، بنایا ہے. وہ کیفیت ہمارے دل میں آنی چاہیے، تب جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. کامیابی کا بس ایک ہی راستہ، وہ ہے نبی کا راستہ. اس راستے کو اختیار کیجیے. تو میلاد کے اس مہینے کے ذریعے پیام یہی دینا ہمارا مقصد. انسان ہے، کوتاہی کمی ہوتی رہتی ہے، مگر کوشش کرنا چاہیے. غلطی خطا آپ سے بھی ہوتی ہے، غلطی خطا ہم سے بھی ہوتی ہے. معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مگر جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے. آدمی ہے، پھسل جاتا ہے، پاؤں بھی پھسلتا، زبان بھی پھسل جاتی، لیکن جان بوجھ کے جو عمل کیا جاتا ہے وہ دین کے خلاف ہوتا ہے. اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. بہرحال حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بے حد نرالی، نہایت بلند. حضور کی عظمتوں کو، مقامات کو ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن سرکار کے طریقے پہ عمل کر سکتے، حضور سے بے انتہا محبت کر سکتے. وہ محبت اختیار کیجئے، وہ عمل اختیار کیجئے، ترقی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے.